ہماری زندگی ایک کتاب کی طرح ہے جس کے پہلے صفحے پر انسان کی پیدائش اور آخری صفحے پر موت لکھی ہوتی ہے، باقی ساری کتاب خالی ہوتی ہے۔ انسان پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس پر کس طرح کی تحریر لکھتا ہے، وہ اس پر اچھے الفاظ لکھتا ہے یا برے الفاظ لکھتا ہے۔ مولانا روم ایک کہانی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک ہیرا ملتا ہے، وہ اسے لے کر جوہری کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ جوہری کہتا ہے کہ یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، آپ ایک کام کریں، بادشاہ کے پاس جائیں، شاید وہ اس ہیرے کی قیمت ادا کر دے آپ کو۔ تو وہ بادشاہ کے پاس لے کے جاتا ہے تو بادشاہ اپنے مشیر سے پوچھتا ہے یہ ہیرا کتنے کا ہوگا۔ مشیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، اگر ہم اپنی پوری سلطنت بھی دے دیں تو اس ہیرے کی شاید قیمت ادا نہ ہو۔ لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے مجھے یہ ہیرا ہر قیمت پہ چاہیے۔ تو مشیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں کوئی حل نکالتا ہوں۔ وہ اس شخص کو کہتا ہے کہ آپ ایک کام کریں، یہ ہیرا ہمیں دے دیں اور صبح آپ محل میں آئیں، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک آپ جو کچھ محل سے اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں۔ وہ شخص راضی ہو جاتا ہے اور خوشی خوشی گھر چلا جاتا ہے۔ اس شخص کو ساری رات نیند نہیں آتی اور صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی محل پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے محل کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے وہاں بہت ہی اعلیٰ قسم کے لباس پڑے ہیں، تو وہ ان لباسوں کو پہننے میں مصروف ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان میں سے کوئی اچھا سا لباس ڈھونڈ لوں، ابھی تو صبح کا وقت ہے۔ جب وہ اچھا سا لباس پہن لیتا ہے تو دوسرے کمرے میں جاتا ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں اعلیٰ قسم کے کھانے پڑے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی تو صبح کا وقت ہے، میں کھانا بھی کھا لیتا ہوں۔ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور پھر تیسرے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ جب تیسرے کمرے میں پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ اعلیٰ قسم کے بیڈ لگے ہوئے ہیں اور وہاں کنیزائیں کھڑی ہیں پنکھے لے کر ہاتھوں میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کتنے اعلیٰ قسم کے بیڈ ہیں، مجھے یہاں کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ وہ جو ہی بیڈ پر لیٹتا ہے، وہ ساری رات سویا بھی نہیں ہوتا اور کھانا بھی اس نے خوب سیر ہو کے کھایا ہوتا ہے۔ وہ وہاں لیٹتا ہے اور کنیزائیں ان پہ پنکھا جھولنے لگتی ہیں اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ وہ گہری نیند سو جاتا ہے اور پھر اچانک سے ایک دربان آ کے اسے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی صاحب اٹھو، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے۔ پھر وہاں بیٹھ کے وہ پچھتانے لگتا ہے کہ کاش میں نے اپنا وقت کپڑے پہننے میں، کھانا کھانے میں اور آرام کرنے میں نہ گزارا ہوتا۔ اور پھر وہ دربان اس کے جسم سے وہ کپڑے بھی اتروا لیتا ہے۔ اور ہمارا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے، ہمیں بھی خدا نے ایک وقت دیا اور ہم نے یہ وقت اچھے کپڑے پہننے میں، اچھے کھانے کھانے میں اور آرام کرنے میں گزار دیا۔ اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور ہمیں جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا وقت ختم ہوا، اور ہم سے ہمارے جسم کے کپڑے بھی اتروا لیے جاتے ہیں اور ہم یہی ساری زندگی سوچنے میں گزار دیتے ہیں کہ ابھی تو صبح کا وقت ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو ہمارے اوپر جوانی ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ اور اس طرح ہماری زندگی اختتام کو پہنچتی ہے اور ہمارے کپڑے بھی ہم سے اتروا لیے جاتے ہیں۔